صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ ہم شروع کر رہے ہیں ابھی سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے، اور یہ جو باتیں پروردگار عالم بتا رہا ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، اور اس کو ہمیں لائٹ نہیں لینا ہے۔ ابھی جو تہمت لگاتے ہیں ان کی باری ہو گئی، اور جن کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے ان کی بھی بات ہو رہی ہے، اور جو تہمت سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے ان کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جو تہمت سن رہے ہیں ان کی بھی تو ذمہ داری ہوتی ہے نا۔ فار ایگزامپل جب میں نے سنا، آپ نے سنا، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ابھی یہ جو آیتیں ہیں بتا رہی ہیں تہمت لگانے والا، تہمت جس کے اوپر لگائی گئی وہ، اور جو تہمت سن رہا ہے، یہ تینوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم اس آیت میں کہتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ جو جاؤ آئے، بے افق، تہمت کے ساتھ۔ افق کا مطلب ہوتا ہے، ابھی جیسے نسیم آپا نے بہت پیارا بتایا کہ افق کا مطلب ہوتا ہے حق سے ہٹ کر باطل کی طرف متوجہ ہو جانا، یا حق کو چھپا کر باطل کو ظاہر کرنا، یعنی صحیح بات کو چھپا کر غلط کو ظاہر کرنے کو افق کہتے ہیں۔ یا کہتے ہیں جاؤ بے افق عصبۃ منکم، کہ وہ لوگ آئے تمہارے پاس ایک بڑی تہمت کے ساتھ، یعنی حق کو چھپا کر باطل کے ذریعے سے، سچ کو چھپا کے جھوٹ کو ظاہر کر کے، منکم ایک گروپ تم میں سے ہی۔ اچھا، یہاں مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے کہ جو تہمت رکھتے ہیں نا وہ ہمارے ہی گروپ میں سے ہوتے ہیں، وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں۔ عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، لا ہرگز مت گمان کرو، سوچو مت، اس کو کاؤنٹ مت کرو، حساب مت کرو اس کو شر، برائی تمہارے لیے، بل وہ خیر لکم، بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے۔ لکل امر منہم مکتسب من الاسم، لکل امر منہم، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے تہمت رکھی ہے، لکل تمام کے تمام اس شخص کے لیے، اس پرسن کے لیے، امر یعنی وہی تمام کے تمام اس شخص کے لیے، اس شخص کے لیے، اس پرسن کے لیے، منہم ان لوگوں میں سے، ما اکتسب یا مکتسب جو کچھ کمایا اس شخص نے، من الاسم برائی، گناہ سے۔ اوکے، اچھا، من الاسم، اسم میں سے، گناہ میں سے، والذی، اور وہ شخص، تولا، وہ شخص دور ہو گیا۔ کتنا وہ اللہ بتاتا ہے، وہ شخص دور ہو گیا، تولا ہو گیا، کبرہو، بڑائی سے، منہم ان لوگوں سے، لہو عذاب عظیم، اور اس کے لیے ایک بدترین اور عظیم عذاب ہے۔ دیکھیے عظیم عذاب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عظیم کو پھر ایک دفعہ کرتی ہوں تاکہ ہمارے لیے جو ہے یہ عظیم جو ہے وہ اور اچھے سے کلیئر ہو جائے، جیسے پہلے ہوا تھا۔ عظیم کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ ہے ہڈیاں، ہارٹ کے، آپ کو یاد ہوگا ہے نا، ہڈی ہارٹ کو کہتے ہیں۔ اچھا، ہڈیاں اور ہارٹ کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اگر انسان کی باڈی میں سے ہڈی یا ہارٹ کا نکال دیا جائے تو انسان کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کی ناک تک میں ہڈی ہوتی ہے، دانت بھی وہ ہڈی ہوتی ہے، تو اگر نکال دیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں بچے گا، ایک چمڑی اور ایک گوشت بچ جائے گا، اور پھر وہ نہ کچھ کر پائے گا، نہ کھا پائے گا، نہ سن پائے گا، نہ دیکھ پائے گا، نہ بول پائے گا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہ انسان، تو کچھ ہی ٹائم میں ختم ہو جائے گا۔ یہ پوری کائنات جو ہے نا وہ عظیم، یعنی اللہ کے وجود کے ذریعے سے، اگر اللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس عظیم کائنات سے نکل جائے نا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی، تو یہ کائنات کا وجود ایسا ہی ہو جائے گا جیسے ایک باڈی میں سے ہڈیوں کو نکال دیا جائے۔ اور عذاب عظیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا عذاب جو گناہ کیا ہے نا، اب وہ اس گناہ کی وجہ سے وہ کھڑا اور پائیدار رہے گا۔ تو جو شخص بھی اپنے لیے جو گناہ کماتا ہے، وہ اس نے اپنے لیے گناہ کما دیا، اور وہ بالکل دور ہو گیا اللہ کی رحمت سے، وہی اسلام سے، رسول سے، ہر چیز سے دور ہو گیا، اور اس نے اپنے لیے بہت بدترین گناہ کو کما لیا۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں آتی ہوں، اچھا اس کے پوائنٹس کرتی ہوں پہلے۔ اس کے پوائنٹس میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر آپ سب نے اس آیت کے بارے میں سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں تھا کہ حضرت عائشہ علیہ السلام، رسول خدا کا یہ روٹین تھا کہ جب وہ کہیں سفر میں جاتے تھے تو وہ اپنی کسی ایک بیوی کو لے کر جاتے تھے، یعنی قرعہ کشی کرتے تھے، پھر ان میں سے
قرا کشی کرتے تھے، جس کا نام نکلتا تھا ان بیوی کو لے کے جاتے تھے. تو کچھ کے مطابق جنگ تھی بنی مستلق، اس میں حضرت عائشہ کو جب لے گئے تھے تو حضرت عائشہ جو تھی وہ واش روم گئی، اور جب وہاں گئی تو ان کا جو گلو بن تھا، گلے کا جو لاکٹ تھا یا ہار تھا، وہ گم ہو گیا، اور ڈھونڈنے لگی، اور اس طرح سے قافلہ آگے بڑھ گیا. جب قافلہ آگے بڑھا تو حضرت عائشہ جو تھی وہ اکیلی رہ گئی. ایک شخص آیا اور انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں رسول خدا کی بیوی ہوں. پھر وہ جب حضرت عائشہ کو لے کر آئی قافلے تک تو لوگوں نے جب دیکھا تو ان کے اوپر تہمت رکھی، اور یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف دینے لگی، اور رسول خدا جو تھے وہ خاموش ہو گئے تھے. اور پھر یہ والی آیت نازل ہوئی، ان الذین جاؤوا بِإِفْکٍ عصبۃ منکم لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم. اے محمد تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو تہمت ہے یہ تمہارے لیے شر ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے. تمہارے سامنے منافقوں کے چہرے کھل کے واضح ہو رہے ہیں، اور تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ لوگ کتنے بدترین ہیں، کہ تمہاری پیٹھ پیچھے تمہارے سامنے آ کر تمہیں تکلیف دیتے ہیں. اور خود لوگ جو ایسے بدترین لوگ تھے کہ جو رسول خدا کو سامنے سے آ کر بول رہے تھے. ایک یعنی شرم اور حیا ہوتی ہے نا کہ ہم نبی کو کیسے بول رہے ہیں، کہ ہم رسول کو بول رہے ہیں، کیا یہ ہم نے سنا؟ ان کو سامنے سے آگے کہتے تھے. تو یہاں پر یہ بات تھی. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے ان کا ڈیفینس کیا. اچھا، ایک مزے کی بات یہاں یہ آتی ہے، پوری حدیث میں ملتا ہے کہ نبی کی بیوی جو ہوتی ہے وہ رسول کی بیوی، نبی کی بیوی جو ہوتی ہے وہ نافرمان ہو سکتی ہے لیکن بد چلن نہیں ہو سکتی، یعنی ان کا کریکٹر جو ہے وہ خراب کبھی نہیں ہو سکتا. پھر کچھ لوگوں کے مطابق کہ جب جناب ماریہ قبطی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے تو 18 مہینے کے تھے حضرت ابراہیم، جو رسول خدا کے بیٹے تھے، آخری بچے تھے. اور جب 18 مہینے کے تھے تو جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو رسول خدا گریہ کرنے لگے، رو رہے تھے. اور جب رو رہے تھے تو اس وقت جناب عائشہ اور جناب حفصہ یہ دونوں بیویاں آتی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہتی ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابراہیم آپ کا بچہ نہیں تھا، ماریہ قبطی کو کسی اور سے تھا. یعنی اتنی بڑی تہمت یہاں پر لگائی. جسے ہمیں پتہ ہے سورہ تحریم میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ 2 بیویوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دی تھی، اور وہ سب پورا قصہ تو سورہ تحریم میں بیان ہوا ہے. تو یہاں پر بھی آتا ہے کہ ان دو بیویوں نے آ کر رسول خدا کو بولا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ اس چیز کی تکلیف ہوئی تھی. اور یہ تھا افک، اور بہت بڑا افک تھا جو جناب ماریہ قبطی کے اوپر لگایا گیا تھا. اچھا، پھر یہاں پر قرآن کی آیت نازل ہوئی. اچھا، جو بھی کچھ ہے یہاں حضرت عائشہ کے لیے ہے یا پھر جناب ماریہ قبطی کے لیے، جس کے لیے بھی ہے یہ والی آیت، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ اس میں افق کا لفظ آیا ہے، بہت بڑا گناہ. افق ایک ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ ہوتا ہے، جیسے عظمت آپا نے بہت پیارا کہا، اس نے نسیم آپا نے، اس میں جھوٹ ہوتا ہے، اس میں سوء ظن ہوتا ہے مومن کے لیے، اس میں مومن کو تکلیف دینا ہوتا ہے، اذیت دینا ہوتا ہے، اس میں تہمت ہوتی ہے، اس میں اہانت ہوتی ہے، یعنی تحقیر کرنا ہوتا ہے، بے عزتی کرنی ہوتی ہے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اذیت دینا ہوتا ہے. اور اس طرح سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ محمد اور آل محمد کے جو خاندان ہے، جو رسالت کا خاندان ہے، اس کو ضعیف کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کے پوائنٹس کی طرف اور اس کے پوائنٹ بناتے ہیں. اچھا، ایک مزے کی بات، اس کے سب سے پہلی اس آیت کا جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، جلدی جلدی سے کرتے 10 پوائنٹ، کہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں نا وہ نبی کی بیویوں کے اوپر بھی تہمت رکھتے ہوئے نہیں شرماتے، نہیں گھبراتے. ہم ڈر جاتے ہیں. آپ دیکھیں، ہم سب کبھی کبھی روتے ہیں، اوئے میرے اوپر یہ تہمت لگی، میرے اوپر یہ تہمت لگی. تو ہم کیا ہے، فاسق لوگ جو بدترین لوگ ہوتے ہیں نا وہ نبیوں کی بیویوں کو نہیں چھوڑتے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. اچھا، یہاں پر جو دوسرے آتے ہیں عصبتن، آپ نے دیکھا ہے ایک گروپ ہے. یہاں پر بتاتے ہیں کہ یہ جو فضول باتوں کو اور غلط چیزوں کو پھیلاتے ہیں، یہ ہمارے اندر بھی ایک گروپ موجود ہے. اگر میں اور میرے ساتھ 2-3 لوگ مل جاتے تو یہ اس کا مطلب ہے یہ عصبہ بن گئے، خطرناک گروپ بن گیا. ایسے موجود ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پر منکم کہہ کر اللہ نے کہا ہے، باہر کا آ کر ہمیں تکلیف نہیں دیتا، خود ہمارے اندر کی تکلیف دیتے ہیں.
اچھا، یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں. لا تحسبوه شرا لکم. کبھی کبھی کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوتی ہے، بلکہ کافی ایسے چہرے، منافق ایسے چہرے ہوتے ہیں جن کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی ایسے تلخ اور بری یا تہمتیں ہمارے اوپر لگتی ہیں جو کچھ ایسے مومن ہوتے ہیں جو آ کر ہمیں امید دلاتے ہیں، ہمیں پیار کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، جو ہماری طرف ہوتے ہیں. اور یہاں پر وہی منافق کا چہرہ ظاہر ہوتا ہے اور مومن کا چہرہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، جو امید دلاتے ہیں، جو ہمیں سنبھالتے ہیں. چھٹا پوائنٹ یہاں یہ آتا ہے کہ یہاں خداوند عالم عدل کے ساتھ انصاف کرتا ہے کہ جو غلط کرے گا وہ غلط حاصل کرے گا. لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ. جس شخص نے بھی جو کیا اس کو ملے گا، اس کا صلہ، اس کا بدلہ. اور یہاں پر بھی خود ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے. جو بولے گا کرے گا، اللہ ہر ایک کو الگ الگ پکڑ کے سزا دے گا. اور یہاں پر اکتسب من الاسم، یعنی جو شخص گناہ کرتا ہے وہ خود مقصر ہے، اس کا قصور ہے کہ کیوں اس نے یہ گناہ کیا ہے. وہ قصوروار ہے، اپنے قصور کو یا تو ٹھیک کرے یا تو وہ گناہ کرے ہی نہ. اور جو بھی کوئی شخص گناہ کرے گا نا، وہ گناہ خود اس کی گردن کو، یعنی اس کے گلے کو دبوچ کے رکھ دے گا. اچھا، اور خداوند عالم یہ جو تہمت کا گناہ ہے، آپ دیکھیں والذین تولی کبرہ لہ عذاب عظیم. یہ جو گناہ ہے اس کی سزا جو ہے وہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی، اور اس کی بدترین سزا ہے جو اللہ نہیں چھوڑتا. چلیں اب آتے ہیں ہم آیت نمبر 12 اور 13 میں، اور اس میں آتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے. اس کے بارے میں جلدی سے کرتی ہوں. ایک اور چیز جو آپ کو نوٹ کرنی ہے، دیکھیں لو لا، زیادہ تر 90% لو لا جب ساتھ میں آتے ہیں تو اس کی میننگ ہوتی ہے کیوں نہیں. اوکے، اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے 10% ایسا ہوتا ہے کہ اگر نہ ہو تو وہ سینٹینس سے، وہ جملے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے. لولا، کیوں نہیں. اب ہماری ذمہ داری آتی ہے. ہم نے سنا، میں نے سنا کہ کسی کے بارے میں کچھ بول رہے ہیں، میرے بارے میں کوئی آپ کے سامنے آ کر بول رہا ہے. اب آپ کی ذمہ داری کیا؟ ذمہ داری لولا، کیوں نہیں، از جب، تم لوگوں نے سنا، کیوں نہیں جب تم لوگوں نے سنا، اس کو، اس تہمت کو جب تم لوگوں نے سنا. ظن المومنون، مومنون نے گمان کیا، والمومنات، اور مومنات، بانفسہم خیرا، کہ کیوں نہیں گمان کیا اچھائی کا. کتنا خداوند عالم بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کچھ سنو تو اس کا گمان اچھا کرو. اس کو اپنے نفس میں بولو نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، وہ تو بہت بڑی مومن ہے، وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتی، شاید غلط فہمی ہو گئی ہوگی، شاید سمجھنے میں غلط فیر ہو گیا ہوگا. تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اذ سمعتموہ لولا ظن المومنون والمومنات. میں تھوڑا آیت کو چینج کر کے کر رہے ہیں تاکہ اچھے سے، مجھے پتا ہے جب میں ایسے کرتی ہوں تو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے آیت. تو جب تم لوگوں نے سنا تو کیوں نہیں مومنین اور مومنات نے یہ گمان کیا کہ یہ تو اچھا ہے، اپنے اندر سوچا ہوگا یہ خیر ہے، یہ اچھا ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا. وقالو، اور کہا، کیوں نہیں کہا، ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں بولا مومنین اور مومنات نے کہ یہ تو بہت بڑا افق ہے، بہت بڑی تہمت ہے، یہ تو حق کو چھپا کر باطل کو ظاہر کرنا، اور کھلا کھلا اور واضح. نمبر 1. نمبر 2، دوسری آیت نمبر 13، ان دونوں کو ساتھ میں کرتی ہوں کیونکہ دونوں سیم ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، جب آپ نے سنا تو کیوں نہیں کہا کہ یہ اچھا ہوگا، یہ بری بات نہیں ہے، کچھ اس میں اچھی ہے یا کوئی اچھا ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ بات بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. نمبر 3 آتا ہے کہ جب آپ نے یہ سنا تو تیسری بات آپ نے یہ کیوں نہیں کہی کہ اگر یہ بات سچ ہے تو اس کے اوپر 4 گواہ کیوں نہیں لائے گئے. لولا، کیوں نہیں، جاؤ، آئے، علیہ، اس کے اوپر، باربعۃ شہداء، 4 گواہ. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا، بس جب ہرگز نہیں آئے، بالشہداء، اس کے اوپر گواہ، فَأُولَئِکَ،
بس وہی عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک ہمل کاذبون، یہی اور یہی اللہ کے نزدیک جھوٹ ہے. دیکھیں اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ نے سنا تو فوراً آپ کو نہیں یہ تو اچھی بات ہے، یہ خراب نہیں ہو سکتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہوا ہی نہیں. ایک دوسرا کو یہ تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس کو ہم سنیں گے بھی نہیں. تیسرا آپ کو کہ اگر یہ سچ ہے تو 4 گواہ کیوں نہیں آئے، اور اگر 4 گواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، چلیں میں آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک دیتی ہوں، اس کو آپ کر کے آئیں گے. جلدی سے میں آپ کو دیتی ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیے گا. میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گی، آپ کو مل جائے گا ٹیوزڈے کو انشاءاللہ، وینسڈے کو، بدھ کو یہ میں آپ کا سنوں گی. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے گا. سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 میں آپ کو بھیجوں گی یہ ویڈیو، آپ اس میں سے لے لیجیے گا. جلدی سے بولتی ہوں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 63 ہے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 12 ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 13 ہے، اور سورہ نمل کی آیت نمبر 46 ہے. ٹھیک ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 46 ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 43 ہے، اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 70 ہے. سورہ واقعہ کی آیت نمبر ایک 70 ہے اور ایک 57 ہے، 2 آیتیں ہیں سورہ واقعہ کی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 122 یعنی 122. یہ آیتیں ہیں. تقریباً کتنی آیتیں بنتی ہیں، میں 1 منٹ کاؤنٹ کروں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آیتیں. 9 آیتیں. یہ تقریباً 9 آیتیں ہیں. اس کو بہترین طریقے سے آپ کو ہوم ورک کرنا. یہ وہ آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ نے لولا استعمال کیا ہے، یعنی کیوں نہیں. لولا ینہم الربانیون لولا اذ سمعتموہ لولا جاؤوا علیہ باربع لولا تستغفرون اللہ فلولا اذ جاءہم بأسا تضرعوا فلولا تشکرون فلولا تصدقون فلولا تذکرون فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ. یہ اس میں لولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور آپ کو کرنا ہے کہ بہت زیادہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، لولا یہ جو اللہ نے کہا کیوں نہیں کے بعد آتا ہے کہ کیوں نہیں یہ تم نے کام کیا، کیوں نہیں یہ کام ہو رہا. ایک کیوں نہیں کے بعد جو کام اللہ بتا رہا ہے اس کو آپ کو ڈھونڈ کے لانا ہے. اب میں آتی ہوں اس آیت کے پوائنٹس میں. نمبر 1 اس آیت کے پوائنٹس میں آتے ہیں. نمبر 1 پوائنٹ ہے کہ جو بھی اگر آپ کوئی تہمت سنتے ہیں، کوئی بھی آپ غلط بات سنتے ہیں کسی مومن کے اوپر، کسی مسلمان کے اوپر، تو اس کو نمبر 1 اس کو نہیں پھیلانا چاہیے. ممنوع ہے کہ اس کو ہم پھیلائیں. اور پھر دوسرا اس میں پوائنٹ آتا ہے کہ جو مسلمان معاشرہ ہوتا ہے، جو سوسائٹی ہوتی ہے مسلمانوں کی، مومنین کی، ان کے اندر واجب ہے کہ ایک پوزیٹیو تھنکنگ رکھیں، ان کے اندر حسن ظن کا ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 3 پوائنٹ آ جاتے ہیں کہ جتنے بھی مومن، المومنون والمومنات، ہر مومن، ہر مومنہ عورت جو ہے وہ ریسپانسیبل ہے، مسئول ہے دوسروں کی عزت کا، دوسروں کی آبرو کے. ہم سب، میں آپ کی عزت کی مسئول ہوں، آپ میری عزت کے مسئول ہیں، یعنی ہم سب ریسپانسیبل ہیں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے لیے. اور یہاں پر خداوند عالم جب کہتا ہے بِأَنفُسَهُمْ خَيْرٌ کا مطلب ہوتا ہے. اب دیکھو یہاں چوتھا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ جتنے بھی بنی آدم ہے نا، حضرت آدم کی اولادیں، اسلامی قانون کے مطابق وہ سب ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، یعنی وہ سب انفسم وہ ایک ہیں. جتنے بھی حضرت آدم کی اولاد ہے نا، وہ ایک دوسرے کے کوئی ہاتھ ہے، کوئی پاؤں ہے، لیکن ہے ایک ہی، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. اور پھر یہاں پر آتے ہیں، اگر ظن المومنون والمومنات بانفسہم خیر، جب یہاں بتاتے ہیں کہ اگر کوئی جرم ہے یا کوئی غلطی ہے، اس کا غلطی کا جو 5واں پوائنٹ ہے وہ آپ نوٹ کریں. غلطی کرنا اور غلطی کا ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے. غلطی کا سننا اور اس کا پھیلنا جو ہے وہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ یہ غلطی ہوئی ہے. سننا یا اس کا پھیلنا یا پھیل جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ جرم ہوا ہے. جرم کا ہونا اور جرم کا ثابت ہونا ضروری ہوتا ہے.
یہاں پر اور دوسری بات یہاں چھٹا اس میں آتا ہے کہ جس طرح سے ہر مومن اور مومنہ پہ واجب ہے کہ وہ دوسرے مومن یا مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت کرے، اسی طریقے سے ہر مسلمان اور مومن پہ واجب ہے کہ وہ محمد اور آل محمد کے گھرانے کی اہمیت اور ان کے رسول خدا کی جو احترام ہے اس کے گھرانے کے احترام کا بھی پاس کرے اور اس کی بھی حفاظت کرے۔ نمبر 7 آتے ہیں کہ نمبر 7 پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ جب ایک مومن اور مومنہ تہمت سنتے ہیں نا، ہم لوگوں میں ایک بہت میں اپنی بھی بات کروں گی کہ کبھی کبھی میرے اندر بھی یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے بارے میں تہمت سنتے ہیں نا، ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ چپ ہو جاتے ہیں یا ہم بات کو بدل دیتے ہیں، یا بالکل ممنوع ہے جب آپ کسی مومنہ اور مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں، کسی کے بارے میں آپ افق مبین سنتے ہیں تو وہاں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ لولا 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 استعمال کر کے 4 پوائنٹ اللہ نے آیت نمبر 12 اور 13 میں بتایا کہ تم لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ تم بولو، تم ڈیفینس کرو، تم دفاع کرو، خاموش مت رہو۔ پھر یہاں پر آتا ہے لولا جاؤ علیہ باربعہ۔ یہاں پر ایک چیز آتی ہے کہ جو سمپل، جو ہماری سوسائٹی میں جو سادے، جو معصوم لوگ ہوتے ہیں نا، وہ فوراً اس بات کو قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں۔ لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ جب بھی بات سنتا ہے تو لولا جاؤ علیہ باربعہ، فوراً کہے گا کہ اگر یہ کام ہوا ہے تو اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کے اوپر پروف کہاں ہے۔ یہاں پر آتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر تہمت رکھی گئی ہے، فقہ مبین رکھا گیا ہے اور وہ ثابت نہیں ہوا کسی بھی 4 گواہوں سے، کسی بھی طریقے سے، تو ہم الکاذبون، یہ سب سے بدترین جھوٹ ہوگا اور اللہ اس کی پنش جو ہے وہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ میرا رب اس پنش کو چھوڑتا نہیں۔ آیت نمبر 14 میں آتے ہیں، میں 11:50 پہ ختم کر لوں گی انشاءاللہ۔ پھر یہاں پر ہم آتے ہیں آیت نمبر 14 میں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، دیکھیں یہاں جو ہے کیوں نہیں کی میننگ نہیں ہوگی، یہاں اگر، لو جو ہے یہاں اگر کی میننگ میں آئے گا۔ لولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیکم تم لوگوں کے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم۔ اس کو میں تھوڑا چینج کرتی ہوں سینٹنس کو، اللہ مجھے معاف کرے گا تاکہ سمجھنے کے لیے۔ لمسکم عذاب عظیم، دیکھا آپ نے عذاب نے پیش لی ہے نا، تنوین نے ان لیا ہے، تو یہاں پر آتا ہے کہ لمسکم، ہر حال میں پکڑ لیتا تم کو عذاب عظیم، فیما افضتم، جو کچھ تم نے افضتم پھیلایا ہے۔ افضہ کا مطلب ہوتا ہے، افاظہ سے نکلا ہے یہ لفظ۔ افاظہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی بات، ایک ایسی چیز جس کو بہت 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 پھیلایا جائے اور جو ہر زبان پہ یہی بات ہو، جو ہر زبان پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں افاظہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی کے بارے میں، چاہے ماریہ قبطی کے بارے میں تھا یا حضرت عائشہ کے بارے میں، یہ بات اتنی پھیل گئی تھی کہ ہر ایک کی زبان پر بس یہی بات تھی، یعنی مسلسل پھیل۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ہوتا ہے کہ کچھ بات ہوتی ہے تو اتنی پھیل جاتی ہے کہ ہر ایک کی زبان سے وہی بات سنائی دیتی ہے، تو اس بات کو کہتے ہیں افاظہ۔ تو اللہ کہتا ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، تو جو تم گناہ کرتے ہو نا، اس کو ایسی اللہ سزا دیتا، عذاب عظیم تمہیں دیتا کہ تم سوچ میں پڑ جاتے۔ تو اس کے پوائنٹس کرتی ہوں جلدی سے۔ اور یہاں پر اللہ، یہاں جو سب سے پہلا جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ہم لوگ اتنے گناہ گار ہیں، اور اگر ہمارے گناہوں کی پکڑ کی جائے نا تو زمین پھٹ جائے اور کھا جائے انسانوں کو۔ لیکن وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اگر اللہ کا فضل، یعنی اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کا دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا لطف ہے کہ وہ ہم سے ہماری پکڑ نہیں کرتا، ایک دوسرے کے حقوق کو اس دنیا میں ہماری گردن سے کھینچ کے نہیں لیتا۔ تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ یہاں پر
جب کوئی تہمت لگتی ہے نا لوگوں کو مزہ آتا ہے اور اس تہمت کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہمارے لوگ اس تہمت کے اندر غرق ہو جاتے ہیں. ہر ایک کی زبان پر بس وہی بات ہوتی ہے اور اللہ کے لیے نفرت انگیز بات یہی ہوتی ہے اور لوگ اس نفرت انگیز بات کو بار بار کر رہے تھے اور اللہ کو اور غصہ آتا ہے اور اللہ اور نفرت کرنے لگتے ہیں لوگوں سے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عام لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ بات ہوتی ہے نا اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ نہیں پھیلانا چاہیے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد والی آیت کی طرف آتی ہوں, جلدی سے کرتی ہوں اس کو, آیت نمبر 15 کو. اس تلقونہ بألسنتکم وتقولوا بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ اس تلقونہ جب تلقونہ جب ملاقات کی ملے تم لوگ اس تہمت سے. تلقو یعنی ایک ہوتا ہے نا لقیہ, ایک ہوتا ہے القا. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ کہتا ہے یا موسیٰ القے, اے موسیٰ تم کیا کرو, پھینکو. پھینکنے کو بھی کہتے ہیں نا, ڈالو, پھینکو. ہاں تلقونہ جب تم پھینکے گئے یا جب تمہارے اوپر پھینکا گیا, جب تم ملاقات کی, جب تمہارے اوپر ڈالا گیا, جب تمہارے اوپر یہ چیز آ گئی جو پلٹ کے جائے گی افق المبین کی طرف یا تہمت کی طرف. جب تم نے ملاقات کی اس گناہ سے, اس افق سے, اس تہمت سے, بِأَلْسِنَتِكُمْ تم نے اپنی زبانوں کے ذریعے سے. تو اس کا یہاں اللہ کہتا ہے کہ جب تلقونہ ملاقات کی, بِأَلْسِنَتِكُمْ تم نے اپنی زبانوں کے اوپر اس کو لے لیا, وَتَقُولُوا بِأَفْوَاهِكُمْ اور بول رہے ہو تم لوگ اپنے منہ کے ذریعے سے. یعنی اللہ کہتا ہے جب تم نے اس بات کو سنا تو تم نے کیا کیا, اپنی زبان پر اس کو جاری کر دیا. جیسے میں نے سنا تو میں نے دوسروں کو بتایا, اچھا یہ بات ہو رہی, وَتَقُولُوا بِأَفْوَاهِكُمْ اور تم نے بولنا شروع کر دیا, اس کو بولا, اس کو بولا, اس کو بولا. مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ماں کہ جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے, جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حق ہے, حقیقت ہے, سچ ہے, جھوٹ ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, تو تم نے کس طرح سے ایک جب سنا تو اس کو پھیلایا, زبانوں سے بولنا شروع کر دیا. وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا تم گمان کرتے ہو کہ یہ بات جو ہے وہ بہت حقیر ہے, چھوٹی ہے, حیّن ہے. تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو تم بات بتا رہے ہو, کسی کی عزت اچھال رہے ہو, تم نے کسی کے اوپر اتنی بڑی کسی مومنہ کے اوپر تہمت لگی, جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اوپر تہمت لگ رہی ہے اور وہ اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے, اس کو پتہ ہی کہ میرے پیچھے میرے خلاف کیا ہو رہا ہے, میرے اوپر کیا بولا جا رہا ہے, اور تم اس بات کو سمجھتے ہو کہ بہت ہلکی سی بات ہے, بہت چھوٹی سی بات ہے, بہت حقیر سی بات ہے. تم لوگوں کو لگتا ہے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر پھر آتا ہے کہ انسان کی زبان جو ہے وہ اتنا گوشت کا لوتھڑا ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے جو کبھی تھکتی نہیں ہے, کبھی نہیں تھکتی بولتے ہوئے, اور کبھی بھی جب وہی کہتے ہیں نا جب بولتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ بولنے سے اس کا وزن کم ہو جاتا ہے, اس کا ویٹ لوس ہو جاتا ہے, بالکل بھی نہیں, وہ اپنی جگہ پر برقرار رہتی ہے. تو زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. بس یہاں پر یہ آتے ہیں کہ آپ دیکھو زبان کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ زبان ہی ہوتی ہے جو عزت کو اچھال دیتی ہے, اور اللہ بدترین لوگ سمجھتا ہے ان لوگوں کو جو مومنین یا مومنہ عورت کے اوپر, یا وہ عورت جس کو پتہ ہی نہیں میرے پیٹھ کے پیچھے میرے اوپر وار کیا جا رہا ہے, وہ خود اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر سکتی, اس کے اوپر بولا جاتا ہے, اللہ اس کو نہیں چھوڑتا. میں اس کے جلدی سے 6 پوائنٹ کرتی ہوں اور پھر ختم کرتی ہوں. ہاں یہاں پر سب سے بڑی بات یہاں یہ آتی ہے, تلقونہ بألسنتکم جب آپ کوئی چیز سنتے ہیں تو بغیر تحقیق کے زبانوں سے سننا اور پھر اس کو لینا اور اس کو سچ سمجھنا, اسلام نے اس کو منع کیا ہے. میں نے کسی کی زبان سے سنا بغیر تحقیق کے, بغیر سوچ سمجھ کے, اور میں نے قبول کر لیا اور پھر میں نے اس بات کو آگے بڑھایا, اسلام اس کو منع کرتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا عظیم چیز ہے, چھوٹی چیز نہیں ہے. تقولوا بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم جب وہ لوگ بول رہے ہیں تو یہ زبانوں کے ساتھ بول رہے ہیں. اللہ آپ دیکھو سورہ اسراء میں بھی اللہ کہتا ہے کہ کون سی آیت ہے کہ
کیا کہتا ہے اللہ کے ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان مسئولا، جب جی اچھا جلدی سے میں اس کو کر لیتی ہوں. ہاں آپ نے سنا ہوگا وہ سورہ اسراء میں بھی اللہ کہتا ہے کہ ما تقف لیسا، نہیں کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں مت بولو. تو یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ دوسرا پوائنٹ آتا ہے کہ جب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اس کے جب علم نہیں تو نہ بولو. اگر آپ بولتے ہو تو اس کی بنیاد علم ہونا چاہیے، معلوم ہے، پتہ ہے، 100% پتہ ہے، پھر بولو. ویسے بھی اگر 100% بھی پتہ ہے نا کسی کے بارے میں کیا ہے اور اس کی عزت خراب ہوتی ہے تو بھی ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کے بارے میں بولیں. اچھا یہاں پر ایک تیسرا پوائنٹ آتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا، جو لوگوں کی عزت خراب کرنا ہوتا ہے نا اس کو عام نہیں لینا چاہیے. یہاں پر آتا ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے میں نے کس مذاق میں، ہاں یہ تو ایسا اس نے یہ کیا، مذاق میں بھی کسی کی عزت کو سادہ نہیں لینا چاہیے. ہم سادہ لیتے ہیں لیکن وہ اس کے پاس وہ سادگی نہیں ہوتی. اور یہاں پر دوسری بات آتی ہے کہ یہ جو تہمت لگانا ہوتا ہے یا پھر اس تہمت کو یا جو بھی دوسروں کی عزت کو اچھالنا ہوتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نزدیک. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. خدا اچھا کون سا گناہ بڑا ہے کون سا گناہ چھوٹا ہے یہ ہمیں حق نہیں ہے. ہم لوگوں میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ گناہ تو چھوٹا ہے، یہ گناہ تو بڑا ہے. یہ صرف اور صرف ڈیسائیڈ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کون سا گناہ بڑا ہے کون سا گناہ چھوٹا ہے، فقط اللہ. عند اللہ عظیم. ہاں اور ہاں ایک اور چیز یہاں لاسٹ پوائنٹ میں آتے ہیں کہ جو بھی اچھا یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ یہ تو بہت اہم ہے کہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہماری لائف میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں، جو بھی کچھ ہمارے اندر جو ارد گرد ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کریں. ہم جو بھی سنیں ضروری نہیں کہ ہم ایک کو بتائیں، نہیں پتا کون سا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نزدیک. تو یہ ہمیں پوائنٹ ملے سورہ نور کے. انشاءاللہ اس کے بعد والی جو ہماری آیتیں رہتی ہیں اس کو کریں گے. اور پھر ایک آیت رہتی ہے نا ایک آیت رہتی ہے، 2 آیتیں رہتی ہیں، چلے ایک رہتی ہے سورہ 16. ہاں ہاں 17 تک ہو گیا تھا. ہاں کرن نے لاسٹ میں کیا 17 تک رہتی ہے. چلے انشاءاللہ 2 آیتیں ہیں وہ بہت چھوٹی سی ہیں، انشاءاللہ اس کو کریں گے. آپ نے دیکھا کہ خداوند عالم جو ہے وہ کتنا تہمت کے بارے میں کتنا بولتا ہے. تو بس انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ جیسے ہم فوراً کسی کی بات کو سنتے ہیں تو یہ جو 4 پوائنٹ آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ نے بتایا، فوراً ہمیں یہ 4 پوائنٹس بولنے چاہیے اور خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ ڈیفینس کرنا چاہیے اور دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، فوراً پکش نہیں کرنی چاہیے یہ بات کو، بلکہ اس بات کو یہی ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے کام سے کام رکھیں. اور اگر 100% علم ہے تو بھی ہم بول سکتے ہیں، تو ہی ہم اتنا بول سکتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، یہ تو اس کا معاملہ ہے ہمارا معاملہ نہیں، یا پھر ہم اس کی ڈیفینس کر سکتے ہیں عزت کے لیے. لیکن 100% یقین ہونے کے باوجود بھی ہمیں کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ ہم اس بات کو آگے پھیلائیں اور کسی کی عزت کو خراب کریں. ہم بھی مسئول ہیں ایک دوسرے کی عزت کے، آبرو کے، ہم ریسپانسیبل ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی بھی چاہیے، عزت بچانی بھی چاہیے ایک دوسرے کے لیے اور محمد اور آل محمد کے گھرانے کے لیے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. خدایا پاک پروردگار اللہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اے اللہ ہمارے جتنے گناہ ہیں کبیرہ صغیرہ ہیں معاف فرما. اور اے اللہ ہم اپنے باعث کا ثواب دیتے ہیں 14 معصومین علیہ السلام کو، وہاں سے جو ثواب ملے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مرحومین کو عطا فرما. اور اے اللہ اس قرآن کے صدقے میں ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہماری ہر مشکل کو آسان فرما. ہم سب مائیں ہیں اپنی اولادوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما. ہمارے جتنی بھی حاجات ہیں جو دلوں کے اندر ہے چھپی ہوئی ان کو پورا فرما. یا اللہ فلسطینی جو مظلوم ہے، جہاں جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہے، پروردگار ان کی مدد فرما. اور یا اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد